سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سنت اور حکمت۔ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر ہم سنت بیان کرتے ہیں اور ان کی حکمت پہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سنت پر عمل کرنا یہ باعث برکت، باعث ثواب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی طور پر بھی ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہے، تو اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے اگر ہم فائدہ چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اس ایپیسوڈ میں ایک سنت پر ذکر کریں گے، تبصرہ کریں گے، کچھ معلومات حاصل کریں گے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے آج کے عنوان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے سرما لگانے کی سنتیں اور آداب اور اس کی حکمتیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کے بارے میں کچھ انوکھی بات بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور پروگرام کو مکمل دیکھنا ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے محترم ناظرین اکرام، سرما لگانا ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی سنت فائدے سے خالی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ سرما لگانے کی سنت میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کے فائدے پر بات کرتے ہیں، پھر اس کی سنت کا طریقہ جانیں گے انشاءاللہ الکریم۔ سرما اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، یہ واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے جہاں آنکھیں خوبصورت اور پرکشش لگتی ہیں، وہیں سرما لگانے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ جی ہاں، ٹھنڈک ملتی ہے، راحت ملتی ہے۔ سرما آنکھوں سے گرد و غبار کو دور کرتا ہے، میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ سرمے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے، یعنی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ تیز ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے اور کمزور نہیں ہوتی۔ آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ آنکھوں کو انفیکشن سے بھی بچاتا ہے۔ سرما آنکھوں کی صحت ہے۔ الحمدللہ ناظرین اکرام، سرما سنت بھی ہے اور دیکھیں یہ فوائد بھی ہیں، لیکن یاد رہے کہ سرمے کے یہ سارے فائدے اسی وقت حاصل ہوں گے کہ جب سرما اصلی اور اچھا والا ہوگا۔ جی ہاں، مارکیٹ میں ملنے والے ملاوٹی اور جعلی سرمے بعض وقت آنکھ کو خراب بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو فائدہ تبھی نصیب ہوگا جب آپ اصلی اور اچھا سرما استعمال کریں گے۔ ناظرین کرام، اب بڑھتے ہیں سرما لگانے کی سنت کی طرف۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے سرما لگایا کرتے تھے۔ اسی سنت پر عمل کی نیت سے ہمیں بھی سرما لگانا چاہیے۔ سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور دنیاوی فوائد بھی ہمیں نصیب ہوں گے۔ یوں تو مارکیٹ میں بہت طرح کے سرمے پائے جاتے ہیں، کئی اقسام کے سرمے ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں سے اچھا، ان سب سے بہتر سرما اس میں سے ہے، جسے حدیث پاک میں بھی بہتر کہا گیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ تمام سرموں میں بہتر سرما اس میں سے ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث مبارکہ میں نشاندہی بھی کر دی گئی اور سرمے کا نام بھی بتا دیا گیا کہ جو سرما افضل ہے، جو بہتر ہے، وہ اسمت سرما ہے۔ اسمت سرما وہ مبارک سرما ہے جسے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا ہے اور استعمال بھی کیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا
کہ وہ عصمت سرما استعمال کرے، اور اس سرمے کے فوائد بھی بتائے ہیں الحمدللہ۔ علماء کرام عصمت سرمے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ بلیک ہوتا ہے، سیاہ مطلب بلیک، کالا سیاہ ہوتا ہے، اور مشرقی ممالک سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال عصمت کا سرما میسر آ جائے تو یہی افضل ہے، ورنہ کسی قسم کا بھی سرما ڈالا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ مدینہ کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں استعمال فرماتے تھے، اور اکثر اسی پر عمل تھا، یعنی 3 سلائیاں رائٹ سائڈ اور 3 سلائیاں لیفٹ سائڈ، آپ اس طرح سرمے کی لگایا کرتے تھے۔ تاہم بعض روایات میں سیدھی آنکھ مبارک میں 3 سلائیاں اور بائیں میں 2 کا بھی ذکر ملتا ہے، اور شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں 2 سلائیاں سرمے کی ڈالتے اور 1 سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں بھی مختلف اوقات میں مختلف طریقوں پر سرما استعمال کرنا چاہیے، یعنی کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرما والی کر کے باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیں۔ انشاءاللہ اس طرح عمل کرنے سے آپ کا تینوں سنت پر عمل ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تکریم یعنی نیکی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے تھے، لہٰذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں، پھر بائیں آنکھ میں لگائیں، یعنی الٹی جانب لگائیں۔ ناظرین کرام، آنکھ انسانی جسم کا بہت ہی اہم عضو ہے اور اہم حصہ ہے، اور کافی حساس بھی ہے، یعنی محسوس ہونے والا ہے، سینسیٹیو ہے۔ اس آنکھ میں ذرا سا تنکا بھی چلا جاتا ہے تو انسان تل ملا جاتا ہے، اس لیے اس میں لگایا جانے والا سرما اصلی ہونا، اچھا ہونا یہ ضروری ہے۔ آج کل مارکیٹ میں کئی طرح کے کیمیکل والے نکلی سرمے آ چکے ہیں، اور وہ مل رہے ہوتے ہیں، آنکھوں اور دماغ دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں، توجہ دیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح سرمے کی کچھ جانکاری دینے میں اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو سکوں گا۔ سرما قدیم زمانے میں دوا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے صحیح سنا کہ سرما قدیم زمانے میں دوا کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن آج کل مارکیٹ میں اس کے نام پر زیادہ تر نکلی اور کیمیکل ملا ہوا سرما فروخت کیا جاتا ہے۔ اصلی سرمے معدنی پتھروں سے بنتا ہے اور آنکھوں کے لیے نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ آپ کی آنکھوں کے لیے محفوظ ہوتا ہے، جبکہ نکلی سرما آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نکلی سرمے کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کے رنگ پر آپ کو غور کرنا ہے۔ غور کس طرح کریں گے؟ اگر سرما بہت زیادہ چمکدار اور گہرا کالا ہو تو یہ عموماً کیمیکل سے بنا ہوتا ہے۔ اصل جو سرما ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے عموماً سرمئی مائل سیاہ یعنی گرے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس میں ہلکا سا مٹیالہ پن ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کی خوشبو کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ اصل سرمے میں تقریباً کوئی بو نہیں ہوتی، اس میں سے آپ سونگیں گے تو آپ کو کوئی بو محسوس نہیں ہوگی جو اصلی سرما ہوگا، جبکہ نکلی سرمے میں کیمیکل یا خوشبودار بو آ سکتی ہے، تو جس میں بو آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سرما زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تیسری پہچان اس کی بناوٹ ہے۔ اصلی سرما قدرے کھردرا ہوتا ہے، جبکہ نکلی سرما بہت زیادہ نرم اور پاؤڈر جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پیکنگ بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر سرما بغیر لیبل یا بغیر اجزاء کی تفصیل اور بہت سستے داموں پر مل رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ مشکوک ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، بعض وقت نا بس اسی طرح سیسی میں، اسی طرح پنی میں وہ سرما بک رہا ہوتا ہے، تو آپ کو بڑا جو ہے احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ آنکھ بہت اہم ہے۔ اگر اس میں کچھ غلط کیمیکل چلا گیا تو اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آنکھوں جیسی نازک نعمت کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے وقت انتہائی احتیاط ضروری ہے۔ سستا اور بے نام سرما فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
ناظرین اکرام، سرما لگانے کی سنتیں آپ نے سنی اور سنت طریقہ جانا، نیز اصلی سرمے کی پہچان کے حوالے سے بھی باتیں سنی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان باتوں سے بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوا ہوگا۔ ان پر عمل کیجئے اور اس سنت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ دونوں جہاں کی برکتیں انشاءاللہ الکریم آپ کو نصیب ہوں گی۔ مزید کسی اور موضوع پر سنتیں اور ان کی حکمتیں ہم جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتوں کی بہاریں عطا یا حبیب خدا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔ بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے۔